السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں، سب کو پیار بھرا سلام اور آداب پیش ہے، قبول فرمائیں۔ میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک اور نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو داستانیں، یعنی اردو کی قدیم داستانیں۔ آج ہم داستانوں پر کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جو آپ کے امتحان کے لیے ویری امپورٹنٹ ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس کو آپ ضرور یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ امتحانات میں آنے کی پوری امید ہے۔ میں نے ایسے سوالات بنائے ہیں جس سے آپ کو بھی یقین آئے گا کہ ہاں یہ اچھے سوالات ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ صنف عوام و خواص میں بہت مقبول ہوئی ہے۔ جس طرح 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں غزل کے علاوہ مثنوی، قصیدہ اور مرثیے کو عروج حاصل تھا، اسی طرح افسانوی نثر میں بھی داستان بھی اہم ترین صنف سمجھی جاتی تھی۔ قصہ مہر افروز و دلبر، نوطرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ اور پھر فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانیں، مثلاً باغ و بہار، آرائش محفل اور مذہب عشق نے اردو کی داستانوی ادب میں گراں قدر اضافہ کیا۔ تو یہ مختصر تھا۔ آئیے داستان کا سب سے پہلا سوال ہم پیش کرتے ہیں۔ اردو افسانوی ادب میں سب سے مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ جواب ہے داستان۔ دوسرا سوال، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ جواب ہے کلیم الدین احمد نے کہی ہے، اور اپنی فن داستان گوئی صفحہ نمبر 14 پر یہ بات تحریر ہے۔ تیسرا سوال، داستانوں کے مرکزی کردار شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان داستانوں کا ہمیشہ ہیرو کردار کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہیرو کا کردار کس کا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ داستانوں کا ہیرو ہمیشہ شہزادہ ہوتا ہے۔ دراصل یہ ہیرو خود بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہوں کے زمانے میں جتنی داستانیں لکھی گئی ہیں، ان میں ساری داستانوں میں بادشاہ اپنے آپ کو ہیرو ہوتا تھا، اور اس میں مافوق الفطرت عناصر پیش کیے جاتے تھے، جس میں جن، دیو، پریاں ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ داستان کی خاص بات ہے۔ وہ کون سی صنف ادب ہے جس میں صنف سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے قصے میں قصہ جوڑتا چلا جاتا ہے؟ وہ ہے داستان۔ داستان اتنی طویل ہوتی ہے کہ قصے میں قصے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے قصے ہوتے ہیں اور کئی دن تک یہ قصے چلتے ہیں۔ داستان ایک ہی دن میں ختم نہیں ہوتی۔ اکثر جب رات کو بچے سوتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھیں، کچھ داستانیں سناتی تھیں، تو وہ قصے کہانیاں آخر تک کئی دن تک یعنی چلتے تھے، اور بچے اپنی ماں سے فرمائش کرتے تھے کہ اماں ہمیں کل والا جو قصہ تم نے سنایا تھا، اس سے آگے کا قصہ بھی سنا دیجئے۔ تو یہ پیارے دوستو، یہ داستانیں ہی ہیں۔ اب آئیے امیر حمزہ، پانچواں سوال۔ بوستان خیال، الف لیلا، قصہ مہر و افروز و دلبر، نوطرز مرصع، عجائب القصص، باغ و بہار اور فسانہ عجائب صنفی اعتبار سے کیا ہیں؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ یہ تمام چیزیں، تمام کتابیں داستانیں ہیں۔ چھٹا سوال، اس صنف ادب کو کیا کہتے ہیں جس میں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، جن میں جن، دیو، پریاں، نجومی، جوتشی
اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہ کون سی صنف ہے دوستو؟ وہ ہے داستان۔ ابھی میں بتا چکا ہوں یہ داستان ہے، اسی میں یہ مافوق الفطرت عناصر ہیں۔ اب آئیے 7واں سوال، سو کہیں ہر کنیاں ناچتی ہیں کہیں، رام جنیاں ناچتی ہیں کہیں، چونے والی ہیں کہیں، بھانڈ ہیں کہیں، نٹوے ہیں کہیں، بولیاں کہیں، کنچنیاں۔ یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ ایک بہت مشہور داستان ہے، یہ جملہ اس میں سے ہے، یہ عبارت وہاں سے لی گئی ہے۔ یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر میں جشن کے بیان اس طرح سے کیا ہے۔ ایک جشن کا بیان ہے جس میں یہ ناچنے گانے کا یہ سارا باتیں جو ہیں یہ اس میں قصہ مہر افروز و دلبر میں کہی گئی ہیں۔ 8واں سوال، دامن کو میں ایک صحرائے پر بہار اور جا بجا چشمہائے شیری جاری تھے، غرض کہ جس طرف نظر جاتی تھی بجز گلہائے رنگا رنگ اور آب کے کچھ نہ نظر آتا تھا۔ یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ تو ہمارا جواب ہے بوستان خیال سے۔ یہ جلد نمبر 2 میں 156 صفحے پر آپ کو مل جائے گی۔ 9واں سوال، شمالی ہند کی دوسری قابل ذکر داستان نو آئین ہندی عرف قصہ ملک محمد و گیتی افروز ہے۔ اس داستان کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جواب ہے مہر چند کھتری۔ مہر چند کھتری نے ہی اسے فارسی کتاب میں لکھا تھا، قصہ ملک محمد و گیتی افروز کو۔ 10واں سوال، 18ویں صدی کی چوتھی اہم داستان کون سی ہے جس کا مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لائبریری میں محفوظ ہے؟ جواب ہے عجائب القصص یہ داستان ہے، اور یہ شاہ عالم ثانی اس کے مصنف ہیں جو نابینا تھے۔ اب آئیے 11واں سوال ہے دوستو، عجائب القصص کی ابتدا کس کی مدح سے ہوتی ہے؟ جواب ہے حمد، نعت اور خلفائے راشدین کی مدح سے اس کتاب کی شروعات ہوتی ہے۔ 12واں سوال، فورٹ ولیم کالج میں کتنی کتابیں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کی گئیں؟ آپ جواب دیں گے کہ 54 کتابیں تصنیف و تالیف کی گئیں اور ترجمہ کی گئیں۔ اس میں سب سے اہم رول فورٹ ولیم کالج کا رہا ہے، اس نے اردو کو زیادہ فروغ دیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں کتنے مصنفین کو ان کی ادبی خدمات پر انعامات دیے گئے؟ یہ بھی سوال آپ نوٹ کر لیجئے، 44 مصنفین کو ان کی ادبی خدمات پر انعامات دیے گئے تھے۔ 13واں سوال، فورٹ ولیم کالج کی جانب سے جو داستانیں لکھی گئیں ان میں باغ و بہار داستان، امیر حمزہ، نگار خانہ چین، آرائش محفل، مذہب عشق، نثر بے نظیر، اخوان الصفا، خرد افروز، سنگھاسن 32 اور بیتال 25 اور مادھو نل اور کام کندلا قابل ذکر ہیں۔ اب آئیے 14ویں سوال کی طرف، یہ رہا آپ کے اسکرین پر، داستان امیر حمزہ کس نے تصنیف کی تھی؟ جواب ہے منشی خلیل خاں اشک نے کی تھی۔ منشی خلیل خاں اشک فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے، اور منشی کو پہلے ادیب کہا جاتا تھا، جو آج کل ہم ادیب کہتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے دوران ان لوگوں کو منشی کہا جاتا تھا، یہ بھی بات آپ یاد رکھیے۔ اور خلیل خاں کا تعلق جو تھا وہ فورٹ ولیم کالج سے ہی تھا۔ 15واں سوال، داستان امیر حمزہ کس سن میں شائع ہوئی؟ جواب ہے 1803 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی، اور یہ سب سے مقبول اور طویل داستان ہے، فارسی کا ترجمہ ہے۔ 16واں سوال آتا ہے،
نگار خانہ چین یعنی قصہ رضوان شاہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے خلیل خاں اشک کی تصنیف ہے، جو 1219 ہجری میں لکھی تھی۔ اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں شہزادہ رضوان شاہ اور روح افزا پری کا مشہور قصہ پیش کیا ہے۔ اس قصے کو دکنی میں فائز نے اپنی مثنوی رضوان شاہ روح افزا نام سے فارسی میں لکھا اور 1094 ہجری میں اس کو لکھا تھا۔ اس قصے کو محمد باقر آغا نے مثنوی گلزار عشق کے نام سے 1211 ہجری میں لکھا تھا۔ دیکھیے یہ کتاب کتنے لوگوں نے لکھی اور اس کا سن ہجری بھی آپ کو ہم نے بتا دیا، اور ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کئی بار اس کو لوڈ کر لیجئے گا۔ ایک بار اگر آپ لوڈ کر لیں گے کئی بار اس کو سنیے گا اور یاد کیجئے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو طویل ہے دوستو، تمام قدیم داستانیں ہیں۔ 17واں سوال، آرائش محفل کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے حیدر بخش حیدری کی۔ حیدر بخش حیدری کا تعلق کہاں سے تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے۔ اور یہ کتاب بھی کس کی فرمائش پر لکھی؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر آرائش محفل حیدر بخش حیدری نے لکھی۔ اگلا ہے، آرائش محفل کس فارسی داستان کا اردو ترجمہ ہے؟ دیکھیے یعنی فارسی کی جتنی بھی کتابیں تھیں زیادہ تر گلکرسٹ نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کرائی۔ تو آرائش محفل کس فارسی داستان کا اردو ترجمہ ہے؟ جواب ہے حاتم نامہ، جس کے مصنف تھے عبداللہ۔ یہ فارسی کتاب ہے۔ 18واں سوال، گلکرسٹ نے نہال چند لاہوری گل بقاولی فارسی قصے کو اردو میں ترجمہ کس نام سے کرایا؟ جواب ہے مذہب عشق کے نام سے کرایا، جو 1804 میں چھپا تھا۔ اور اسی گل بقاولی کو آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم جو لکھی وہ اس کو سامنے رکھ کر لکھی، اور یہ خود پنڈت دیا شنکر نسیم نے بھی کہا ہے اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی زبان کے بارے میں پروفیسر گیان چند جین اس کی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں، میر حسن نے بدر منیر کا فراق بہت کمال سے نظم کیا ہے، انشا، سادگی اور شیرینی میں ان سے بھی کچھ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کچھ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اردو کی نثری داستانیں صفحہ نمبر 438 پر یہ جواب آپ کو ملے گا، یہ قول ہے۔ 20واں سوال ہے، فسانہ عجائب اور شگوفۂ محبت کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ 21واں سوال، مرزا رجب علی بیگ سرور نے فارسی کتاب شمشیر خانی کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا؟ جواب ہے سرور سلطانی کے نام سے کیا۔ 22واں سوال، مہر چند کھتری کی داستان قصہ ملک محمد و گیتی افروز کا رجب علی بیگ سرور نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کس نام سے کیا؟ جواب ہے شگوفۂ محبت کے نام سے کیا۔ تو دوستو یہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے، یہ سب آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بڑے کام کی آپ کی چیزیں ہیں۔ 23واں سوال، رجب علی بیگ سرور نے ملا محمد رضی تبریزی کی فارسی نثری داستان حقائق الاشاق کا اردو ترجمہ کیا اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ جواب ہے گلزار سرور۔ 24واں سوال، رجب علی بیگ سرور نے اپنی تصنیف گلزار سرور کے دیباچے میں کیا خاص بات لکھی؟ جواب ہے گلزار سرور کے دیباچے میں نواب واجد علی شاہ کی معزولی اور لکھنؤ کی تباہی کا بیان لکھا ہے۔ یہ جواب لمبا ہے تو آپ اس کو یاد کر لیجیے گا۔ 25واں سوال، داستان گلزار سرور کے ابتدا میں غالب کی تقریض شامل ہے، یہ داستان کس پیرائے میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہے یہ داستان تمثیلی پیرائے میں لکھی گئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف شبستان سرور کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ جواب ہے الف لیلا
کتاب کا یہ ترجمہ ہے۔ اس میں وہی حکایات ہیں جو عبد الکریم کی الف لیلا میں موجود ہیں۔ دوستو 27ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی اہم تبعزات داستان مانی جاتی ہے۔ اس داستان کا قصہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت 60 برس کی عمر میں بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ کتنی عمر میں؟ 60 برس کی عمر میں بھی اس بادشاہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ دعائیں اور منتیں مانگی گئیں۔ اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جو اس داستان کا ہیرو ہے۔ اس ہیرو کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جان عالم۔ 28واں سوال فسانہ عجائب کو کس شہر کی نمائندہ تصنیف کا درجہ حاصل ہے؟ جواب ہے لکھنؤ۔ 29واں سوال داستان امیر حمزہ کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ اسلام۔ 30واں سوال بوستان خیال داستان کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی؟ جواب ہے داستان امیر حمزہ لکھی گئی۔ 31واں سوال شمالی ہند میں داستانوں کا دور تقریباً کتنے سال تک رہا؟ جواب ہے 100 برس تک رہا۔ 32واں سوال نول کشور پریس سے اردو کی قدیم داستانیں چھپی تھیں، مشہور داستانوں کے نام بتائیں۔ امیر حمزہ، بوستان خیال اور الف لیلا کی اشاعت سے داستان کی مقبولیت میں بہت اضافہ کیا گیا۔ یہ کتابیں یہاں سے نول کشور پریس سے چھپی۔ 33واں سوال اردو کی نثری داستانیں کس کی تصنیف ہیں؟ جواب ہے گیان چند جین۔ ہم نے کچھ کتابوں کے بھی نام دیے ہیں جو لوگوں نے مرتب کی ہیں اور مؤلف بھی ہیں اس کے۔ 34واں سوال اردو اور فن داستان گوئی اس کتاب کا خالق کون ہے؟ جواب ہے کلیم الدین احمد۔ 35واں سوال ہماری داستانیں کس کی تصنیف ہے؟ جواب وقار عظیم کی۔ 36واں سوال سبرس کا تنقیدی جائزہ اس کتاب کو کس نے مرتب کیا؟ جواب ہے منظر اعظمی نے۔ 37واں سوال اردو داستان کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جواب ہے سہیل بخاری کی۔ 38واں سوال ارباب نثر اردو کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے سید محمد۔ 39واں سوال سلطان کی قدم بوسی کی مجھ کو نہایت آرزو ہے، مدت سے اس اعلیٰ جناب کی مجھ کو خبر معلوم نہیں، یہ عبارت کس داستان سے اخذ کی گئی ہے؟ جواب ہے بوستان خیال سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ 40واں سوال وہ اس کو دیکھتے ہی اٹھا، نہایت تپاک سے بغل گیر ہوا اور کرسی زریں پر بٹھایا، باتیں کی، شائستہ ضیافت کی، یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے آرائش محفل سے یہ داستان، یہ پیراگراف ماخوذ ہے۔ اس میں مہمان نوازی، غیرت مندی کے علاوہ داستانوں میں عیش پسندی، شراب نوشی، طوائف پسندی کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہی آرائش محفل ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ تھا دوستو آج کا اردو داستان پر ایک اہم ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔